ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ میرا مالک تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، آج میں گردہ مثانہ کے متعلق ایک علامت پیشاب کا قطرہ قطرہ چلن سے آنے کی وجوہات اور اس کے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرے اس طریقہ علاج سے چند منٹ کے اندر یہ تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ تکلیف پراسٹیٹ گلینڈز کے پھولنے سے بھی ہو تو چند دن کے اندر گلینڈز بھی کم ہو کر اپنی جگہ پر آ جائیں گے اور مریض آپریشن کی تکلیف اور معذوری سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس تکلیف کے وجوہات میں گرم ماحول اور گرم اغذیہ ادویہ کا کثرت سے استعمال ہے، اور گلینڈز کا ورم جگر و غدد کی سوزش کی وجہ سے بھی ہے۔ پیشاب کی نالی میں خراش اور ورم کی وجہ سے پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب پوری طرح خارج نہیں ہو سکتا۔ مریض زور لگاتا ہے کہ پیشاب خارج ہو جائے، مگر زور لگانے سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے کہ ورم مزید بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیچیدہ اور خطرناک امراض کا بالکل آسان اور سادہ سا علاج پیش کرنے کی کوشش میں رہتا ہوں۔ علاج سے پہلے میری اپیل ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ دوستو، اس مرض کو ختم کرنے کے لیے ہمیں صرف تحریک والے عضب یعنی جگر اور غدد میں تسکین پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے جیسے کہ میرا معمول ہے کہ میں سب سے پہلے مریض کی غذا درست کرتا ہوں، اور غذا انتہائی بہترین علاج ہے، کیونکہ غذا اگر مریض کی درست ہوگی تو ہم علاج کی بھی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ اگر غذا میں کوئی احتیاط نہ برتی جائے تو پھر علاج پر گلا نہیں۔ دوستو، سب سے پہلے صبح بطور ناشتہ مربع گاجر 250 گرام تک نوجوان مریض کو یا عمر رسیدہ مریض کو آپ کھلا سکتے ہیں عمر کے مطابق۔ اور سبزیوں میں کدو، توری، ٹنڈے، بھنڈی، مولی، گاجر، اروی، پیٹھا، شلگم وغیرہ کچے پکے یہ بھی کھلائے جا سکتے ہیں۔ اور مرچ سیاہ دیسی گھی سے ان کا سالن تیار کریں۔ سالن زیادہ اور روٹی برائے نام کھائیں۔ بہتر ہے کہ 2-3 دن تک صرف سالن پر ہی گزارا کریں تاکہ مرض سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل ہو۔ فروٹ میں وہ تمام پھل جو خام حالت میں پھیکے ہوتے ہیں اور پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ان میں سے میں چند ایک بتا دیتا ہوں: کیلا، امرود، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ مولی، گاجر، شلگم بھی کچے پکے کھائے جا سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو وہ ایک قیمتی راز بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے اس مرض کا زندگی بھر کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حجر یہود، کوہربہ شمی، نشادر ٹھیکری، الائچی سبز، سندل سفید، کشتہ چاندی، یہ تمام اجزاء ہم وزن لینا ہے اور انہیں بالکل باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو اس پاؤڈر کے وزن کے برابر آپ نے کوزہ مصری اس میں ملا لینا ہے، اور 500 mg کیپسول یا ویسے ہی 500 mg کی مقدار میں مکھن بالائی یا خمیرہ ابریشم 5 گرام سے روزانہ 3 تا 4 بار لیتے رہیں۔ اور ورم غدد کو فوراً تحلیل کرنے کے لیے آپ نے گلکیسو 50 گرام 2 کلو پانی میں ابالنا ہے۔ 2 کلو پانی میں ابال کر اس سے ٹھنڈا کر لیں۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر لیں اور سردیوں میں قدرے نیم گرم رہنے دیں، اور اسے ٹکور کریں روزانہ 2 دفعہ۔ 2 بار ٹکور کرنے سے پہلے دن ہی پیشاب کھل کر آنا شروع ہو جائے گا اور غدد سمٹ جائیں گے۔ امید ہے میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔